والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن روح، ذوات الروح، ایک روح کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ روح اللہ کی ایک مخلوق ہے جو فرشتے نہیں ہیں، ان کا سر ہے اور ہاتھ ہیں اور پیر ہیں، ایک جو ہے بہت بڑا لشکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کیسا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو اس دن روح سامنے ہوں گی اور ملائکہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے سب باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، سب باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے. وہ قیامت کا دن کا منظر کھینچا جا رہا ہے کہ وہاں سب باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے، دو صفیں ہوں گی، ایک فرشتوں کی صف ہوگی اور ایک ارواح کی صفیں ہوں گی، یعنی روحوں کی صفیں ہوں گی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. وہاں کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہاں کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان یعنی رحم کرنے والا مہربان اللہ جس کو اجازت دے دے بات کرنے کی. وقال صوابا، اور ٹھیک ٹھیک بات کہے. ہم نے بتایا نا ابھی کہ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ بات کرنے کی اجازت ہوئی تو ہمارے وہ چچا زاد بھائی لگتے ہیں اور ہمارے وہ لگتے ہیں، یہ لگتے ہیں. ہر کوئی وہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں صرف وہی بات کی جائے گی جو اللہ کی طرف سے جس کی اجازت ہوگی، یعنی سفارش کی بات ہوگی، اور وہی بات کرے گا جس کے لیے اجازت ہوگی. ہر کوئی وہاں بول نہیں سکتا، بلکہ ہر کوئی جو زبان رکھتا ہے، ہم سب زبان رکھتے ہیں، تو زبان والوں کے لیے تو کہہ دیا گیا الیوم نختم علی افواہہم، الیوم نختم علی افواہہم. سورہ یاسین میں فرمایا گیا کہ ہم اس دن منہ پہ تالے لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم. اور اسی طریقے سے پوری آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ ان کے ہاتھ اور ان کے پیر گواہی دیں گے کہ یہ کیا کام کیا کرتے تھے. لہٰذا وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دن کوئی بھی بول سکے گا نہیں، صرف وہی بول سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی. ذالک الیوم الحق. اب پیچھے جو مضمون آ گیا ہے اس کا جو ہے خلاصے کے طور پہ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ ذالک الیوم الحق، وہ قیامت کا دن. ہم نے پیچھے بات بتائی تھی کہ کفار مکہ جو تھے سب سے پہلے توحید کا انکار کرتے تھے کہ نہیں اللہ کے علاوہ دوسرے بھی معبود ہو سکتے ہیں. دوسری چیز کا انکار کرتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے. تو یہاں پہ پھر وہی بات کہی گئی کہ ذالک الیوم الحق، یہی وہ دن ہے جو حق ہے، یہی وہ دن ہے جو سچا ہے، یہی وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ لا کر کے رہیں گے اور حقیقت پر مبنی یہ وہ دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. اب پیچھے جہنم کا تذکرہ بھی آ گیا، جنت کا تذکرہ بھی آ گیا. تو اب جو چاہتا ہے وہ اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے اچھا ٹھکانہ بنا لے، اپنے رب کے پاس نیک کام کر کے، اچھے اعمال کر کے، اپنے اللہ کو راضی کر کے، اپنے اللہ کے احکام پر پابندی کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کر کے اللہ کے ہاں اچھا ٹھکانہ بنا لے، جو چاہے کرے. اب اس کے لیے دو راستے کھول دیے گئے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 30ویں پارے میں آگے فرمایا سورہ بلد میں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے انسانوں کو دو راہ دکھا دی، ایک جنت کی راہ، ایک دوزخ کی راہ. اب جو چاہے اختیار راستہ کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے. اس کا فیصلہ وہاں ہوگا تم نے غلط راستہ کیوں اختیار کیا. اگر کوئی خدا نخواستہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے، اگر کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا سوال وہاں کیا جائے گا. آگے کہہ رہے ہیں کہ انا انذرناکم عذابا قریبا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم لوگوں کو آنے والے عذاب سے ڈرایا، اور عذاباً قریبا کا یعنی قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ قیامت اور میرے درمیان سے اتنا فاصلہ ہے. 2 انگلی کا اشارہ کیا، کہا سے اتنا فاصلہ ہے، یعنی جتنا فاصلہ ان 2 انگلیوں میں ہے صرف اتنا فاصلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور قیامت کے دن میں، اور 1450 سال ہو گئے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قیامت قریب ہے. اس سے دوسری بات پتہ یہ چلی کہ اللہ کے یہاں جو دن ہیں وہ ہمارے یہاں کے دنوں سے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں 500 سال اور 1000 سال کا ذکر آیا ہے. لہٰذا جب اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت بہت قریب ہے تو آج کے زمانے سے تو بہت زیادہ قریب ہے. وہ تو اللہ کے رسول خود اس دنیا میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے لیے جان قربان کر دینے والے اور اپنی زندگی کو مٹا دینے والے اور اپنا مال اور اپنی جان سب کچھ قربان کر دینے والے صحابہ کرام موجود تھے، جن کے بارے میں کہا تھا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، اس کے بعد اس سے کم درجے کے بہتر لوگ اس کے بعد کے لوگ ہیں، اس سے کم درجے کے بہتر لوگ اس کے بعد کے لوگ ہیں. اس زمانے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میرا اور قیامت کے درمیان کتنا فرق ہے، صرف 2 انگلیوں کے درمیان پہ جتنا فاصلہ ہوتا ہے صرف اتنا فرق ہے. لہٰذا ہم کو بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم کو آخرت کی تیاری کرنا ہے، ہم کو قیامت کی ہم کو محشر کی تیاری کرنا ہے، جنت کے اعمال تیار کرنا ہے اور جہنم کے اعمال سے بچنے کی کوشش اور فکر کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. انا انذرناکم عذابا قریبا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو آنے والے عذاب سے ڈرا دیا جو قریب ہی آنے والا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا. اب وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر انسان دیکھے گا کہ اس نے کیا کام کر کے آگے بھیجا، کیا کام کر کے آگے بھیجا. اچھا کام کیا ہوگا تو اچھا بدلہ دیکھ لے گا، اور اگر برا کام کیا ہوگا تو برا بدلہ دیکھ لے گا. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب جیسی اس کی موت ہوگی اور وہ قبر میں جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا اچھا بدلہ ہے کیونکہ یا برا بدلہ ہے یا خراب بدلہ ہے، جنت ملنے والی ہے جہنم ملنے والی ہے. کیونکہ پہلا ٹھکانہ کیا ہے،
وہ قبر ہے، اور قبر سے پتہ چل جائے گا کہ قبر کا حال جیسا ہوگا وہ ویسے ہی سارے حال ہوں گے۔ اگر قبر کی زندگی ہماری اچھی گزر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آگے کی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ اس کی مثال بڑی یوں دیتے ہیں کہ جب ہم گھروں میں چاول بناتے ہیں، چاول جب دیکھتے ہیں کہ گلے یا نہیں گلے تو اس کا ایک دانہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، اس کو دبا کر کے دیکھتے ہیں، اگر ایک دانہ گل گیا تو ہم سمجھ جاتے ہیں سارے دانے گلے ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ ایک ایک دانہ اٹھا کر کے اس کو دبا دبا کے چیک کر رہے ہیں، ایک دانہ چیک کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سارے چاول ہمارے پک چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر قبر کی زندگی ہماری اچھی ہے اور قبر میں ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کر دیا گیا، اور قبر میں ہمارے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئیں، اور قبر میں ہمارے لیے جنت کا لباس پہنا دیا گیا، اور قبر میں ہمارے لیے جنت کے بستر بچھا دیا گیا، تو معاملہ یہ ہے کہ آخرت کی منزلیں بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تو معاملہ کیا ہے کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، قبر میں جب انسان پہنچے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے نیک اعمال تھے یا برے اعمال تھے۔ یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اس کا جو رجسٹر تیار کیا گیا پوری زندگی کا وہ اس کو پکڑا دیا جائے گا کہ دیکھو تم نے کیا کیا کام کیا تھا دنیا میں۔ تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے، علماء نے لکھی ہے کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، کہ اس دن جو ہم نے اعمال کیے ہیں چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں، وہ ایک مجسم کی شکل میں، ایک کوئی اللہ تعالیٰ اس کو شکل دے دیں گے، اس کو ایک شکل دے دیں گے اور کسی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہوں گے، لہٰذا ہم اپنے ان اعمال کو کل قیامت کے دن دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تین تفسیریں اس میں کی گئی ہیں۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اب وہ دن کے بارے میں بتایا کہ وہ اس دن کے معاملے میں ہم تم کو ڈراتے ہیں، ڈرایا ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر انسان اپنے اعمال کو دیکھ لے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا وَيَقُولُ الْكَافِرُ، جو کافر ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا اور اللہ کے احکام کو بالائے طاق رکھنے والا، وہ کافر شخص کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب سب کو جمع کیا جائے گا، انسان بھی ہوں گے اور اس امت کے لوگ بھی ہوں گے، اس سے پہلے کی امت کے افراد بھی ہوں گے، تمام لوگ، تمام امتیں، تمام قومیں جمع کر دی جائیں گی، اور ایک ایک جانور جمع کیا جائے گا، حشرات الارض جمع کیے جائیں گے، درندے جمع کیے جائیں گے، پرندے جمع کیے جائیں گے، جتنے بھی جانور ہیں سب جمع کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پہلے جانوروں کے درمیان کیا ہوگا؟ انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ اگر حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے دوسرے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہوگی تو یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کا بدلہ کل بغیر سینگ والی بکری کو اس کا انصاف کرایا جائے گا، عدل کا معاملہ کیا جائے گا۔ کیسے کہ سینگ والی بکریوں کی سینگ نکال کر کے بغیر سینگ والی بکری جو دنیا میں بغیر سینگ والی تھی اس کو سینگ دی جائے گی، اس سے کہا جائے گا کہ اپنا بدلہ لے لو۔ تو جب یہ والا بدلہ پورا ہو جائے گا جانوروں میں تو جانوروں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ تم لوگ اب مٹی بن جاؤ، تم لوگ اب مٹی بن جاؤ، لہٰذا وہ مٹی بن جائیں گے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر کے وہ کافر کہیں گے، اور کافر اپنے جہنم کے منظر کو اور اپنے جہنم کے ٹھکانے کو دیکھ کر کے کیا کہیں گے کہ کاش کہ ہم بھی مٹی ہوتے، کاش کہ ہم بھی جانور ہوتے، اگر جانور ہوتے تو آج ہم بھی مٹی بن جاتے اور عذاب قبر سے ہم بچ جاتے، عذاب قبر سے ہم بچ جاتے۔ لہٰذا یہ کافر وہاں جا کر کے حسرت کریں گے۔ اور دوسری جگہ آیا ہے کہ اس میں کافر کہیں گے یا اللہ ہم کو ایک مہلت اور دے دیجیے، ہم سمجھ گئے اب آپ کا وعدہ سچا ہے اور جہنم آپ کی تیار ہے، جنت آپ کی تیار ہے، ہم کو ایک موقع دے دیجئے، ہم اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ کلا، اب ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی، اور اگر مل بھی جائے تو یہ کافر پھر جا کر کے دنیا میں ویسے ہی زندگی گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ لہٰذا ہم کو اس پوری صورت سے پتہ کیا چلا کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے قیامت کا دن کا اور اسی طریقے سے حساب و کتاب کا، وہ برحق ہے، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت اور جہنم کا ہونا حق ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمام چیزیں ہمیں دی گئی ہیں، جو زندگی دی گئی ہے، اس میں ہم کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہو جائیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہو جائیں، تاکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل ہم کو جنت کی شکل میں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، جنت کی شکل میں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی برے اعمال کرتا ہے، اعمال بد کرتا ہے، تو اس کو جہنم کی شکل میں اس کا بدلہ دیا جائے گا، جس کے بارے میں پیچھے تمام باتیں آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، جہنم سے بچائے، جنت والے کاموں کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری زندگیوں میں سنت طریقے شامل فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔